بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج کی ہماری ویڈیو کا ٹاپک ہے ہواوے HG8240 ONU۔ آج ہم اس کی کنفیگریشن کے بارے میں دیکھیں گے اور سمجھیں گے کہ اس پہ اپنا نیٹ ورک کیسے کیسے امپلیمنٹ کر سکتے ہیں۔ ایک نیٹ ورک چلا سکتے ہیں، دو چلا سکتے ہیں، جتنے بھی چلا سکتے ہیں، تو اس کے بارے میں سمجھیں گے۔ اس کی مختلف ویڈیوز میرے خیال سے 3 بنے گی، ابھی یہ پہلی ویڈیو ہے اس سیشن کی۔ آئیے نیٹ ورک ڈائیگرام دکھاتا ہوں میں آپ کو کہ ہم کام کیسے کریں گے۔ تو سب سے پہلے تو یہ ڈائیگرام آپ کے سامنے ہے، ہمارا اپ لنک پرووائڈر ہے اور اس کے بعد سسکو کا سوئچ ہے اور اس کے بعد OLT اور سپلیٹرز اور پھر ہمارا ONU اور اس کے بعد یہ کمپیوٹر جس پہ ہم کنفیگریشن کر رہے ہیں۔ تو یہ ONU ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں، جس کی کنفیگریشن کریں گے۔ یہ کچھ مزید ONU لگے ہوئے ہیں اسی نیٹ ورک پہ، اور اب یہی جو سوئچ آپ نے دیکھا یہ فزیکل انوائرمنٹ میں موجود ہے۔ یہ اپ لنک ہے ہمارے پرووائڈر کا اور یہ یہاں سے OLT میں آ رہا ہے، اور یہ ہے ہماری پون پورٹ۔ JSD کی OLT ہے بھائی، ہماری پون پورٹ سے ہوتے ہوئے یہ فائبر جا رہا ہے ہمارے سپلیٹرز میں۔ سب سے پہلا سپلیٹر لگا ہے 8 وے، یہ اپ لنک ہے 8 وے کا، اور یہاں سے یہ فائبر نکل کے آگے یہ ڈکٹ دکھاتا ہوں میں آپ کو۔ اس ڈکٹ کے راستے سے ہوتی ہوئی ہمارے ڈسٹریبیوشن باکس میں آتی ہے، اس میں بھی ایک سپلیٹر لگا ہوا ہے، یہ ہے 16 وے سپلیٹر ہمارا، اور یہاں سے کچھ فائبرز نکل رہی ہیں جو کہ ہمارے ONUs میں جائیں گی۔ یہ ڈکٹ میں گئیں ساری کی ساری فائبرز، اور یہاں سے ہوتے ہوئے ڈکٹ سے ہوتے ہوئے ہمارے ONU میں آ گئی۔ اس ONU کی 4 ایتھرنیٹ پورٹس ہیں گیگا بٹ کی۔ یہ آپٹیکل ان پٹ ہے، یہ پاور۔ تو آئیے دوستو ہم چلتے ہیں اب کنفیگریشن کی طرف، کنفیگریشن کو سمجھتے ہیں۔ سب سے پہلے ہمیں کرنا کیا ہے، ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارا اس وقت انٹرنیٹ تو چل رہا ہے اسی ONU کے ذریعے۔ ہم اس کو فی الحال بند کرتے ہیں، اپ لنک چیک کر لیتے ہیں۔ ہمارے پنگ آ رہی ہے، جی بالکل آ رہی ہے، نیٹ ورک چل رہا ہے، اس کا مطلب چلیے کنفیگریشن میں دیکھتے ہیں کہ ہم نے کیا کیا ہوا ہے۔ وین کنفیگریشن میں چیک کرتے ہیں، ہمارا PPO ڈائل کیا ہوا ہے تمام کی تمام پورٹس پہ۔ اب ایک دفعہ اس کو ONU کو ڈیفالٹ ریسیٹ کر لیتے ہیں تاکہ شروع سے اس کی کنفیگریشن دیکھ سکیں۔ یہ کچھ چند سیکنڈ کا ٹائم لے گا اور اس کے بعد اویلیبل دوبارہ ہوگا۔ اتنی دیر میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ONU وائی فائی پورٹ نہیں ہے، اس میں وائی فائی نہیں ہے۔ 4 گیگا بٹ ایتھرنیٹس ہیں اور اس میں موجود ہے ٹیلی فون پورٹس، آپ IP فون چلا سکتے ہیں اس پہ۔ تو جب تک یہ اویلیبل ہوتا ہے، اس میں سب سے اچھی اور بڑی خوبی یہ ہے، نیٹ ورک اس وقت چونکہ ریسیٹ کر دیا ہم نے، نیٹ ورک تو اویلیبل ابھی نہیں ہوگا۔ جب تک یہ اویلیبل ہوتا ہے تو یہ دوستو ریسیٹ ہو چکا ہے ONU۔ ہم اس کو لاگ ان کرتے ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ 192.168.100.1 ہواوے کے ONUs کا IP ہوتا ہے۔ اس کو ہم ایکسیس کرتے ہیں تو اس کا کنٹرول پینل کھل جاتا ہے، اور اس کی کنفیگریشن کرنے کے لیے ہمیں سب سے پہلے اپنی پورٹس پہ، جس بھی پورٹ پہ ہم نے کونیکٹ کرنا ہے ONU کو، اس پہ ہمیں IP چاہیے ہوتے ہیں۔
192.168.100. कोई भी IP लगा लें यहाँ पे, आप 1 को खोलेंगे 2 3 4 5 कुछ भी लगा लें, आपका ONU खुल सकेगा। तो वापस चलते हैं, ये हमारे नेटवर्क की कॉन्फ़िगरेशन हो गई। अब हमें वापस ONU पे जाना है। ONU पे कैसे हम अपने ब्राउज़र में खोलते हैं 192.168.100.1। जैसे हम IP एंटर करते हैं तो हमारे पास कंट्रोल पैनल खुल जाता है। हम टेलीकॉम एडमिन इसका यूज़र है और एडमिन टेलीकॉम इसका पासवर्ड है। अब लॉगिन करते हैं तो सबसे पहले जो पेज हमारे पास खुलता है वो इन्फॉर्मेशन का है, स्टेटस का है। तो सबसे पहली बात हमें ये देखनी होती है ONU पे कि ONU ऑप्टिकल से कनेक्टेड है या नहीं। तो ऑप्टिकल इन्फॉर्मेशन में जब हम स्टेटस पे क्लिक करते हैं, ऑप्टिकल इन्फॉर्मेशन पे क्लिक करते हैं, तो हमें कुछ इन्फॉर्मेशन मिलती है जिसमें ये वाज़ेह हो रहा है कि ट्रांसमिट ऑप्टिकल पावर कितनी है और आइडियल कितनी होनी चाहिए। इसी तरह से RX ऑप्टिकल पावर, रिसीविंग ऑप्टिकल पावर कितनी है और आइडियल कितनी होनी चाहिए। आप देख रहे हैं कि हमारी दोनों चीज़ें आइडियल हैं। ये 0.5 से 5 dB होना चाहिए, तो 2.35 जो है ये ट्रांसमिट कर रहा है ONU और रिसीव कर रहा है -19.10, और आइडियल जो है वो -3 से -27 के बीच है। और ये वोल्टेज है, ये भी आइडियल है। मिली एम्पेयर है, ये भी आइडियल है। टेम्परेचर जो है -10 से 85 डिग्री तक आप इस ONU को चला सकते हैं, कोई मसला नहीं होगा इंशाल्लाह। और इस वक्त जो है वो बेहतरीन टेम्परेचर है इसका। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहला काम हमें क्या करना है, हमें ये करना है कि एक हमारे पास PPPoE यूज़र है। मैं आपको उसकी डिटेल्स भी दिखाता हूँ। ये है हमारा राउटर बोर्ड, और ये PPP सर्वर है, और ये हमारे यूज़र्स हैं, प्रोफाइल्स हैं। सबसे पहले हमें ये देखना है कि हम इस पे कौन सा ऐसा यूज़र है जो हम चला सकते हैं। आप देख रहे हैं कि कुछ यूज़र चल रहे हैं, जो नहीं चल रहा वो हम इस पे चलाने की कोशिश करते हैं। ये इरफान के नाम से एक यूज़र है जो अभी फ़िलहाल एक्टिव यूज़र्स में नज़र नहीं आ रहा। हम इसको किसी और को अलाउ नहीं करेंगे, इसी ONU पे इसकी कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। तो हमारे पास इसकी जो अपलिंक पोर्ट पे इंटरफेस पे VLANs हैं वो आपको नज़र आ रही हैं। आप अपने अपलिंक प्रोवाइडर से ले सकते हैं, आप उनको फ़ोन करके पूछ सकते हैं कि हमारी अपलिंक का VLAN क्या है। वो आपको 1 VLAN बताता है, 2 बताता है, 4 बताता है। वो आप अपनी OLT पे कॉन्फ़िगर करें। OLT पे आपको ये JSD की OLT है, आप देख सकते हैं कि हमने PON पोर्ट पे और अपलिंक पोर्ट पे दोनों पे VLANs कॉन्फ़िगर की हुई हैं। ये हमारी PON 1 है जिस पे हमारा ये ONU चल रहा है। ये 7 नंबर ONU है जिस पे हम काम कर रहे हैं। और PON की जो VLAN है वो कुछ असाइन हुई हैं, हम इनमें से कोई भी VLAN जो है वो ONU पे लगा सकते हैं क्योंकि ये ट्रंक पोर्ट है इसलिए। और इसी तरह से GE1 हमारी XGE कौन सी कनेक्टेड है, हमारी XGE4 हमारी कनेक्टेड है। तो इसकी VLAN भी चेक कर लेते हैं। ये देखिए यहाँ पे अपलिंक पे भी मौजूद है, PON पोर्ट पे भी VLANs मौजूद हैं। जो PON पोर्ट पे VLANs मौजूद हैं वो किसी भी अपलिंक के साथ कनेक्टेड हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इस पे हैं, इस पे हैं, इस पे हैं, इस पे हैं। आपकी PON पोर्ट पे वो VLAN मौजूद होनी चाहिए जो आपके ONU में डालने की ज़रूरत है, जो जिस पे आप कनेक्ट करना चाह रहे हो, जिस VLAN पे। तो आप देख रहे हैं कि 3011 से लेके 3015 तक अलाउ की हुई हैं, इनको टैग किया हुआ है। हम किसी भी VLAN पे काम कर सकते हैं ONU में। तो सबसे पहला काम हमें ONU में ये करना है कि LAN नेटवर्क में जाएंगे
اور تمام کی تمام پورٹس جتنی بھی ہے ان کو چیک باکس ان کے آن کر کے اپلائی کا بٹن دبائیں گے. اس سے یہ ہوگا کہ ہماری ڈی ایچ سی پی کنفیگریشن جو ہے وہ ان پورٹس پہ اویلیبل ہو جائے گی. اگر آپ کسی پورٹ کو نہیں کرنا چاہ رہے تو اس کو آپ ان چیک کر دیں, اس پورٹ پہ آپ کام نہیں کر پائیں گے. کسی بھی وین انٹرفیس کو بناتے ہوئے آپ کو یہ پورٹ اویلیبل نہیں ملے گی. آپ کو اگر یہ پورٹ وین انٹرفیس پہ امپلیمنٹ کرنے کے لیے اویلیبل چاہیے تو ان پہ آپ چیک لگا کے ایک دفعہ اپلائی کر دیں. دوستو یہ ہواوے کے او این یو میں سب سے پہلا کام ہے جو آپ کو کرنا ہے. اس کے بعد ہم لین کی کنفیگریشن دیکھ لیتے ہیں کہ 100.1 ہے تو اوبویسلی 100.1 پہ ہی ہم نے او این یو کو کھولا ہوا ہے, اور ڈی ایچ سی پی سرور جو ہے اس کو بھی کچھ چیز چھیڑنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر آپ نے سیکنڈری ڈی ایچ سی پی آن کیا ہوا ہے تو اس کو بھی بند کر دیں اگر نہیں ضرورت ہو. تو اب ہمیں اگلا کام یہ کرنا ہے کہ ہمیں وین کنفیگر کرنی ہے. ہمارا سب سے پہلا کام ہو چکا ہے, آپٹیکل پاور ہم دیکھ چکے ہیں کتنی آ رہی ہے, اور وہ بہترین آپٹیکل پاور ہے, -19 آ رہی ہے. اب ہمارا نیٹ ورک بھی موجود ہے, وی لینز بھی پورٹ پہ موجود ہیں, ہمیں صرف وین کی کنفیگریشن کرنی ہے. ہم ٹاپ کے مینیوز میں سے وین پہ کلک کرتے ہیں اور نیو کنیکشن پہ کلک کرتے ہیں. آپ کے سامنے کچھ ڈیٹیلز کھل جائیں گی. تو ڈیٹیلز مختلف قسم کی ہیں. آپ کرنا کیا چاہ رہے ہیں, آپ پی پی او کرنا چاہ رہے ہیں یا آئی پی اوور ایتھرنیٹ کرنا چاہ رہے ہیں, اور راؤٹ کرنا چاہ رہے ہیں یا برج کرنا چاہ رہے ہیں, یہ آپ کی اپنی آپشن ہے. ہم راؤٹ پہ جائیں گے کیونکہ ہمیں اس او این یو پہ انٹرنیٹ چلانا ہے. آگے کی ویڈیوز میں آپ کو ضرور بتاؤں گا کہ برج کیا ہے اور مختلف نیٹ ورک کیسے اویلیبل کیے جا سکتے ہیں ایک او این یو پہ. تو راؤٹ کرنے کے بعد آگے جو سروس ٹائپ ہے ہمیں انٹرنیٹ سلیکٹ کرنی ہے. وی لین انیبل ہے اس وجہ سے کہ ہماری پون پورٹ پہ زیادہ وی لینز موجود ہیں, اس لیے ہمیں ہر صورت بتانا پڑے گا کہ ہمیں کون سی وی لین پہ کنیکٹ کرنا ہے او این یو کو. اگر آپ کی پون پورٹ پہ ایک ہی وی لین ہو تو آپ کو اس چیک کو لگانے کی ضرورت ہی نہیں ہے, آپ اس کو ان چیک کر دیں. پون پورٹ اگر ایکسس ہے تو آپ او این یو میں وی لین کا چیک باکس ہٹا دیں, آپ کو ضرورت نہیں ہے. اب چونکہ ہماری پون پورٹ ٹرنک ہے اور اس پہ زیادہ وی لینز موجود ہیں, اس وجہ سے ہم ہر صورت میں انیبل وی لین کا چیک باکس لگائیں گے, اس کے بغیر ہماری وی لین کام نہیں کرے گی. اب ہم اس میں سے سلیکٹ کرتے ہیں. ہمارے اپ لنک نے بتایا ہے کہ 3014 پہ یہ یوزر آپ کنیکٹ کر سکتے ہیں, عرفان نام کا. سب سے پہلا کام یہ ہو گیا کہ وی لین ہم نے اسائن کر دی او این یو میں. اب ہمیں دوسرا کام آگے آپ کو نظر آ رہی ہے کنفیگریشن, اس میں یہ ہے کہ ایم ٹی یو میکسیمم ٹرانسفر یونٹ جو ہے وہ آپ کو بتانا ہے. وہ بھی آپ کا نیٹ ورک پرووائڈر ہی بتاتا ہے. ہم نے آپ کو دکھا دیتا ہوں میں, ہم نے پی پی او سرور میں کیا رکھا ہوا ہے. پی پی او سرور ہے آپ کا, اور یہ 3014 وی لین پہ پی 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 سرور بنا ہوا ہے جس کا ایم ٹی یو 1480 ہے. ہر پرووائڈر اپنی مرضی سے بناتا ہے, تو آپ پوچھ بھی سکتے ہیں. ویسے سب آلموسٹ 80% لوگ جو ہیں وہ 1480 ہی پہ کام کرتے ہیں. آپ ایم ٹی یو 1480 لکھ دیجئے اور تمام کی تمام پورٹس کو چیک کر دیں تاکہ آپ کا جتنا بھی وین کی سروسز ہیں وہ ان پورٹس پہ راؤٹ ہو سکیں. راؤٹ وین اور انٹرنیٹ یہ ایک مختلف چیز ہے. آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ آپ نے آئی پی اوور ایتھرنیٹ کرنا ہے یا پی پی او کرنا ہے. سب سے پہلا آپشن جو ہے اس کو سلیکٹ کرنا ہر صورت ضروری ہے. آپ اگر ڈی ایس سی پی پہ آپ کی سروس آ رہی ہے تو آپ آئی پی اوور ایتھرنیٹ کر دیں. اگر آپ کو پی پی او یوزر اور پاسورڈ ملا ہوا ہے تو آپ پی پی او پہ چیک کر دیں. آگے کی کنفیگریشن بالکل سیم ہے. اور ایم ٹی یو 1480 لگانے کے بعد ہمارا اگلا کام ہے پی پی او یوزر انٹر کرنا. تو
میرے پاس چونکہ عرفان میں نے آپ کو بتایا کہ ہمارے پاس عرفان یوزر جو ہے وہ اس وقت کنیکٹڈ نہیں ہے، تو ہم اسی کو کنیکٹ کریں گے۔ یہ دیکھیے یہاں پہ عرفان یوزر کنیکٹڈ نہیں ہے، انٹرفیسز میں بھی اویلیبل دیکھ لیں، اور سیکرٹس میں ضرور موجود ہے، اور یہ ایکٹیو ہے، اور یہ 2 MB کا کنیکشن ہے۔ ہم نے اس میں کوئی بلاکیج نہیں لگائی، کوئی کالر آئی ڈی نہیں لگائی، یہ کنیکٹ ہو سکتا ہے۔ اگر ہم ان میں سے کسی بھی وی لین کے تھرو کنیکٹ کرنا چاہیں تو وہی کام ہم یہ کر رہے ہیں۔ ہم 3014 وی لین پہ ہم کنیکٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں عرفان نام کے یوزر کو، اور اس کا پاسورڈ ہے 123۔ پاسورڈ بھی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں۔ پاسورڈ یہاں پہ یہ نظر آ رہا ہوگا آپ کو PPO سیکرٹس میں، یہ دیکھیے عرفان کا پاسورڈ ہے 123۔ تو یہاں پہ میں نے 123 لگا دیا، پورٹس کو ٹیگ کر دیا تاکہ راؤٹنگ ان پورٹس پہ ہو سکے۔ چونکہ ہمارا جو وین کا نیٹ ورک ہے وہ اور ہوتا ہے، لین کا نیٹ ورک اور ہوتا ہے، اس وجہ سے ہمیں انٹرنیٹ لینے کے لیے اپنی لین پورٹس کو راؤٹ کروانا پڑتا ہے۔ آپ چیک لگائیں گے تو آٹومیٹکلی راؤٹر راؤٹ کر دے گا آپ کی وین کی سروس لین پہ۔ تو دوستو اگلا کام ہے ہمارا، سوری یہ ٹائم آؤٹ کی وجہ سے ONU جو ہے وہ لاگ آؤٹ ہو گیا ہے۔ ہم واپس وین پہ کلک کر کے نیو کنیکشن پہ واپس وہی ساری چیزیں امپلیمنٹ کرتے ہیں جلدی سے۔ 3014 اور یہ اس کو آپ 0 ہی رہنے دیں، MTU 1480، عرفان نام کا یوزر، پاسورڈ ہے 123۔ پورٹس کو آپ نے ٹیگ کیا، PPO یوزر پہ کلک کیا، اور ڈائل موڈ جو ہے وہ آٹومیٹک ہے، مزید کوئی کنفیگریشن کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ جیسے ہی اپلائی کا بٹن دبائیں گے، اگر آپ کی 3014 وی لین پون پورٹ پہ موجود ہے تو 100% آپ کا یہ ONU کنیکٹ ہو جائے گا۔ آپ سٹیٹس میں جا کے وین پہ کلک کر کے چیک کر سکتے ہیں کہ آپ کا ONU کنیکٹ ہوا یا نہیں۔ یہ دیکھیے کنیکٹ ہو چکا ہے، اور میں آپ کو اس کی کنفیگریشن تو ہم کر چکے ہیں۔ ہم یہ دیکھیں گے کہ اب جو ہم نے اسٹیٹک IP لگائے تھے اپنے لین کارڈ کو، اس کو ہم ختم کرتے ہیں، اور DNS چونکہ ONU کا انیبل ہو چکا ہے اور وہ کام بھی کر رہا ہے، ہم اس کو آٹو DHCP پہ کنفیگر کر کے اپنے لین کارڈ کو تو انٹرنیٹ سروس لے سکتے ہیں اس ONU سے۔ اور جیسے ہی میں نے آپ دیکھتے ہیں کہ جیسے ہی میں نے DHCP کو انیبل کیا اپنے لین کارڈ میں، یہ گوگل کی پنگ آنا شروع ہو گئی۔ میں دوبارہ دکھاتا ہوں آپ کو، یہ گوگل کی پنگ آ رہی ہے، اس کا مطلب ہمارا انٹرنیٹ چل چکا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ 2 MB صحیح چل رہا ہے پورا یا نہیں چل رہا۔ ویسے یہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کے اپلنک پرووائڈر پہ بھی کہ وہ کتنا دے رہا ہے، 2 MB پورا دے رہا ہے یا نہیں دے رہا۔ ہم نے یہ کنفیگریشن چونکہ ہمارا اپنا ہے اپلنک، تو ہم نے عرفان کی کنفیگریشن جو ہے وہ 2 MB رکھی ہوئی ہے، اور 2 MB کا پروفائل بھی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں۔ یہ ہمارا 2 MB کا پروفائل ہے، اس میں لمٹس جو ہیں ہم نے 2 MB اپلنک، 2 MB ڈاؤن لنک رکھا ہوا ہے۔ اور واپس چلتے ہیں ہمارے اسپیڈ ٹیسٹ کی طرف۔ اور یہ جناب آپ کا اسپیڈ ٹیسٹ ہے اس ONU کا۔ دوستو انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ہم اس چیز پہ بات کریں گے کہ برج نیٹ ورک اس ONU پہ کیسے چلا سکتے ہیں ہم۔ اگر ہمارے پاس 2-3 سروسز اویلیبل ہیں، 2-3 انٹرنیٹ اویلیبل ہیں، تو ہر نیٹ ورک کا انٹرنیٹ ہم ہر پورٹ پہ کیسے اویلیبل کر سکتے ہیں۔ آپ کے سوئچز بچ جائیں گے، آپ کی پیچ کارڈز بچ جائیں گے، آپ ایک ہی ONU پہ 2-3 سروسز مختلف قسم کی اپنے ایریا میں آن کر سکتے ہیں ایک ہی ONU پہ۔ تو انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں بات کریں گے۔ آج کے لیے اتنا ہی، ہمیں اجازت دیجیے۔ ہماری ویڈیوز کو لائک کرتے رہیے، ہمارے چینل کو سبسکرائب کرتے رہیے، تاکہ اسی طرح محنت کرتے ہوئے ہم آپ تک اپنی ویڈیوز پہنچاتے رہیں۔ اللہ حافظ۔